اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اور اگر اننا نزلنا بے شک ہم نازل کر دیں الیہم طرف ان کی الملائکۃ فرشتے ملک کی جمع وکلمہم الموتى اور کلام کریں ان سے مردے وحشرنا علیہم اور اکٹھا کرے ہم ان پر کل شیء ہر ایک چیز قبلاً بالکل سامنے، ہر چیز سامنے لے آئیں۔ یہ کیا کریں گے؟ ما کانوا لیؤمنوا نہیں ہیں تاکہ وہ ایمان لائیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالی ولیکن اکثرہم یجہلون لیکن اکثر ان کے جاہل ہیں۔ یجہلون جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم۔ وکذالک اور اسی طرح جعلنا بنائے ہم نے لکل نبی واسطے ہر نبی کے عدوً دشمن شیاطین الانس والجن شیطان انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ جنوں میں سے تو شیطان ہوتے ہی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی شیطان ہیں، جیسے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس یوحی بعضهم الی بعض وہی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں بعض ان کے طرف بعض کی۔ کیا وہی کرتے ہیں؟ زخرف القول ملمع شدہ باتیں، بڑی خوبصورت باتیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وزورا اور جھوٹ، زور۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر چاہتا آپ کا رب ما فعلوا وہ نہ کرتے، فَذَرْهُمْ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو وہ افترا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ اور چاہیے کہ میل ہو جائیں طرف اس کی أَفْئِدَةُ الَّذِينَ دل ان لوگوں کے لا یؤمنون جو نہیں مان لاتے بالآخرت ساتھ آخرت کے۔ وَلِيَرْضَوْا اور چاہیے کہ وہ راضی ہو جائیں، وَلِيَقْتَرِفُوا اور چاہیے کہ وہ کمائیں، ما ہم مقترفون جو ہیں وہ کمانے والے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کر لوں کوئی اور فیصلہ کرنے والا؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا حالانکہ وہ اللہ جس نے اتاری تمہاری طرف کتاب کھلی، مفصلہ تفصیلاً۔ والذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک کہ بے شک وہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن بالحق ساتھ حق کے، فلا تکونن پس آپ نہ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ وتمت اور پوری ہو گئی کلمت ربک بات آپ کے رب کی، صدقاً و عدلا سچائی اور عدل کے لحاظ سے، لا مبدل لکلماتہ نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلموں کو، وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ اگر آپ اطاعت کریں اکثر من فی الارض اگر آپ مانیں زیادہ باتیں ان لوگوں کی جو زمین میں ہے، پھر یہ کیا کریں گے؟
یضلوک عن سبیل اللہ، وہ گمراہ کر دیں گے آپ کو اللہ کے رستے سے۔ ان یتبعون، وہ نہیں پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہیں مگر وہ اٹکل لگاتے۔ ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، کہ کون ہٹا ہوا ہے اس کے رستے سے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ فَكُلُوا، پس آپ کھاؤ، مما، اس چیز سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم اس کی آیتوں کے ساتھ ایمان لانے والے، یعنی وہ کھانا کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا بسم اللہ پڑھ کے۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہے، اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم وہ نہیں کھاتے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا۔ وقد فصل لکم، حالانکہ اس نے کھول کے بیان کیا تمہارے لیے، ما حرم علیکم، جو تم پہ حرام کیا گیا، الا، مگر، ما، جو، استررتم الیہ، استررتم، استر یستر، ماضی مجہول، جس کی طرف تمہیں مجبور کر دیا گیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک زیادہ لوگ، یضلون، وہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم، بغیر علم کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے گزرنے والے، تجاوز کرنے والے لوگوں کو۔ وَذَرُوا، ضرور، زر، ذرا، ضرور، چھوڑ دو، ظاہر الاسم، کھلے گناہوں کو، وباطنا، اور چھپے گناہوں کو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون، مضارع مجہول، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، بما کانوا یقترفون، باسباب اسی جو تھے وہ کماتے۔ ولا تاکلوا، اور تم مت کھاؤ، مما، لم، اس چیز سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان، لَيُوحُونَ، البتہ القاء کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، اولیاء، شیطان ان کی طرف ان کو باتیں سکھاتے ہیں، ہاں جی، ان کے دلوں میں الہام کرتے، القاء کرتے ہیں، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم کو تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، یاد رکھو اگر تم نے شیطانوں کے دوستوں کی اطاعت کر لی، انکم لمشرکون، بے شک تم تو مشرک بن جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، ابو محمد صاحب کیا حال ہے؟ فیصل شاہ صاحب ماشاءاللہ، محمد رفیق صاحب، سب کو سلام جی میری طرف سے، السلام علیکم۔ جی جی ان کو سبق بتا رہا ہوں 344 جی، 344۔ آج تو ابو محمد صاحب بر وقت تشریف لائے جی ماشاءاللہ۔ آج نیٹ ورک پرابلم نہیں ہوگا، انشاءاللہ آج نہیں ہوگی پرابلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیع الولاء، ولا کی بیع کرنا۔ ولا کس کو کہتے ہیں؟ آزادی کی نسبت، آزادی کی نسبت، وہبت، اور وہبت ہی، اور اس کو ہبہ کرنا۔ حدثنا ابو الولید وہ کیوں آزادی کی نسبت کرتے تھے اپنی طرف؟ اس لیے کہ اگر وہ غلام مر جاتا ہے، جو اس کے پاس مال ہے
وہ کس کو ملے گا؟ آزاد کرنے جس کی طرف آزادی کی نسبت. نسبت ہے، یعنی وہ انہی کو ملے گا. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة اخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کی بیع سے اور اس کے ہبہ کرنے سے. حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فاشترت اهلها. میں نے خریدا بریرہ کو تو شرط لگائی اس کے مالکوں نے ولاءها اس کی ولا کی. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ٹھیک ہے، یہ حدیث تو آپ نے پڑھی نا بارہا. فقال اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورقة. ورقہ جو دے گا پیسے رقم، ورق چاندی کو کہتے ہیں نا، بوارقکم. فاعتقتها فدعاها فاعتقتها، میں نے اس کو آزاد کیا. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها. آپ نے اس کو بلایا اور اس کو اختیار دیا اس کے خامد کے بارے میں. فقالت لو أعطاني كذا وكذا. وہ کہنے لگی اگر وہ دے مجھے اتنا اتنا ما ثبت عنده. میں تو پھر بھی اس کے پاس نہیں رہوں گی. فاختارت نفسها. اس نے پسند کیا اپنے آپ کو. کیا جو بریرہ کا خامد تھا نا وہ بھی غلام تھا، ایک روایت میں وہ آزاد تھا، اس کا نام مغیث تھا. اللہ کے رسول نے بریرہ کو اجازت دے دی صلی اللہ علیہ وسلم آزادی کے بعد، اب تجھے اختیار ہے، خامد کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا الگ ہونا چاہتی ہو. اس نے کہا نہیں جی میں تو اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ہاں جی. اور وہ بیچارہ حدیث میں کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں روتا تھا، وہ روتا پھرتا تھا اور اس کے آنسو گرتے تھے بریرہ کی یاد میں. اور آپ کہا کرتے تھے ہاں جی تمہیں تعجب نہیں ہو رہا جو مغیث کی محبت ہے بریرہ کے ساتھ. بہرحال آپ نے اس کو اختیار دے دیا اور وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی. بس اس نے علیحدگی کر لی، جانا کہا تھا علیحدگی کر لی اس نے. باب اذا اسر اخو الرجل او جب قید کیا جائے بھائی کسی آدمی کا او عمه یا او عمه یا اس کا چچا، عم چاچا، هل يفادى اذا كان مشركا. کیا اس کا فدیہ دیا جائے گا جب وہ بھائی یا چچا مشرک ہو، یعنی فدیہ دے کے اس کو چھڑایا جائے. وقال انس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم یہ عباس کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. چچا جان. فادیت نفسی وفادیت عقیلا. میں نے فدیہ دیا اپنا بھی اور عقیل عقیل کا بھی. عقیل کیا لگتے ہیں ان کے؟ بھتیجے. علی البرزا کے بھائی ہیں. ہاں ابو طالب کے بیٹے. بیٹے حضرت علی کے بھائی. ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ 4. طالب، عقیل، جعفر، علی. مسلمان علی اور جعفر ہوئے، عقیل بھی کافر اور طالب بھی کافر. کرسر جی ان کا نام کیا تھا ابو طالب کا؟ ابو طالب کا نام عبد مناف. وکان علی بن علی بن ابی طالب له نصیب فی تلک الغنیمۃ التي اصاب من اخیہ عقیل وعمہ عباس. ٹھیک ہے. حدثنا اسماعیل بن عبد الله حدثنا اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ عن موسى بن عقبہ عن ابن شهاب حدثني انس بن مالک ان رجالا من الانصار استأذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انصار کے کچھ لوگوں نے اجازت مانگی رسول اللہ علیہ وسلم سے. فقالوا اذن، انہوں نے کہا اجازت دیجیے ہمیں. فلنترک، یہ جنگ بدر کی بات ہے نا. فلنترک لابن اختنا عباس. ہاں جی، تاکہ ہم چھوڑ دیں اپنے بھانجے عباس کے لیے فداءہ، اس کا فدیہ. یہ انداز ہے نا، یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے چچا کا فدیہ چھوڑ دیں. یہ ایک خطاب کرنے کا انداز ہے. یہ الگ عباس آپ کے چچا تھے، یہ نہیں کہا. اگر ایسا کہتے تو پھر تو اشار ہو جانا تھا نا نبی الاسلام پر. آپ کے چچا کا لفظ نہیں کہا. کیا کہا؟
ہمیں اجازت دے کہ اپنے بھانجے کا ہم فدیہ چھوڑ دیں. ان کے بھانجا بھی لگتے تھے حضرت عباس. وہ کیسے؟ جو عبد المطلب کی بیوی تھی نا وہ مدینہ میں سے تھی، بنو نجار میں سے، اس لیے وہ کہہ رہے ہمارا بھانجا. آپ نے کیا فرمایا؟ فقال لا تدعون منه درهما. آپ نے فرمایا تم ایک درہم بھی نہیں چھوڑ سکتے. لا تدعون. باب اتق المشرک. مشرک کو آزاد کرنا. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو سامة عن هشام اخبرني ابي ان حکیم بن حزام اعتق في الجاهلیہ 100 رقبۃ. حکیم بن حزام نے زمانہ جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے. وحمل على 100 بعیر. اور 100 اونٹ دیے اللہ کے راستے میں. کتنے؟ 100 اونٹ صدقہ کیے. علی 100 بعیر. فلما اسلم. جب وہ حکیم مسلمان ہو گئے حمل على 100 بعیر. تو اسلام لانے کے بعد پھر بھی 100 سواریاں اللہ کے راستے میں صدقہ کی واعتق 100 اور 100 غلام آزاد کیے. اسلام لانے سے پہلے بھی، اسلام لانے کے بعد بھی. کتنے ہو گئے؟ 400. 200 غلام اور 200 سواریاں. قال فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ارأیت اشیاء کنت اصنعها فی الجاہلیہ. یا رسول اللہ ان چیزوں کے بارے میں بتائیے جو میں جاہلیت میں کرتا تھا، نیکیاں. کنت اتحنث بها. میں نیکی حاصل کرنے کے لیے کرتا تھا. اتحنث پیچھے پڑھا تحنث، پیچھے پڑھا بعد الوحی میں بھی. یعنی اتبرر بها، یعنی اتبرر بر سے، یعنی نیکی حاصل کرنے کے لیے. قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما سلف لك من خیر. آپ نے تو نے محفوظ کر لیا اس کو جو پہلے گزرا خیر سے. یعنی جو پہلے جاہلیت میں تو نے نیکیاں کی ہیں تیری وہ بھی محفوظ ہوگی، وہ بھی بچ گئی. باب من ملک من العرب رقیقا. جو بنا لے عرب میں سے غلام. کیا عربی غلام بنائے جا سکتے ہیں عربیوں کو؟ فوہب وباع وجامع. ہبا کرے، بیچے، جمع کرے لونڈی سے، وجمع جامع، وفدا اور فدیہ دے، وسبت ذریۃ، اور قید کرے ان کے بچوں کو. وقول اللہ تعالی ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا. بیان کی اللہ نے مثال غلام کی لا يقدر على شيء، جو کسی چیز پہ قادر نہیں. ومن رزقناه، اور اس شخص کی رزقناہ منا رزقا حسنا، جس کو دیا ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق. فهو ينفق منه سرا وجهرا، وہ خرچ کرتا ہے اس پہ پوشیدہ اور ظاہر. هل يستوون، کیا یہ دونوں یعنی آقا غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بے اختیار ہے، ایک با اختیار ہے. یہ دونوں بندے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. الحمدللہ. الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون. حدثنا ابن ابی مریم حدثنا اللیث. ابو بکر نہیں آیا؟ آگے. ابو بکر ادھر آ. حدثني عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة ان مروان والمسور بن مخرمة اخبر. یہ حدیث تو آپ نے پیچھے پڑھی ہے نا کئی دفعہ. ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام حين جاءه وفد حوازن فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال ان معي من ترون، یعنی میرے پاس صحابہ ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو. واحب الحديث الي اصدقه فاختاروا احدى طائفتين. دونوں چیزوں میں سے ایک، احدت طائفتین، اما المال و اما السبی. سبیہ میں نا قیدی. وقد كنت استعنيت بهم، میں نے ان کا انتظار کیا. کن کا؟ حنین والوں کا. 14-15 دن آپ نے ان کا انتظار کیا. وكان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة، یعنی 10 سے اوپر رہتے ہیں. بضع 3 سے 9 تک بضع کا لفظ بولا جاتا ہے. حين قافل من الطائف. شاباش. فلما تبين لهم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم غیر راد الیہم، جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول دونوں میں سے ایک چیز واپس کریں گے، یا قیدی یا مال، انہوں نے کیا؟ پھر قیدیوں کو اختیار کر لیا، ہمارے بچے ہمیں دے دیں.
إلا إحدى طائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءنا. یہ تمہارے حوازن کے بھائی آگے ہیں مسلمان ہو کر، تائبین توبہ کر کے، یعنی مسلمان ہو کے. وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم. ٹھیک ہے، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك جو فليفعل. خوشی سے کرنا چاہے وہ کر لے، یعنی مال دے دے. ومن أحب أن يكون على حظه جو یعنی جو پسند کرے کہ وہ قائم رہے اپنے حصے پہ حتى نؤتيه إياه یہاں تک ہم دے دیں اس کو، خاص وہی من أول ما يفيء الله علينا مال فیض ہے جو اس کے بعد آئے گا، فليفعل. ایسا بھی کر لے. فقال الناس طيبنا لوگوں نے کہا جی ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا خوشی سے، لك آپ کی وجہ سے، لاکا آپ کی وجہ سے. قال إنا لا ندري من آذن منكم ممن لم يأذن. ہم تو نہیں جانتے کون اجازت دے رہا ہے کون نہیں دے رہا. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. ٹھیک ہے، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوه وأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازنا. ان سب ہی حوازنا. وقال أنس قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا. چلے، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المستلق. 5 ہجری میں آپ نے بنو مستلق پر ہاں جی ان کے ساتھ جنگ کی، یعنی لوٹ مار کی، جنگ کی، وهم غارون اور وہ بے خبر تھے، وأنعامهم تسقى على الماء اور ان کے جانور پانی پر موجود تھے، انہیں پانی پلایا جا رہا تھا. کیوں آپ نے لوٹ مار کی ان پر، کیوں جنگ کی، اچانک کیوں حملہ کیا؟ اس لیے کہ وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے. انہوں نے بڑے لشکر تیار کر لیے، کہتے 10,000 فوجیں انہوں نے تیار کر لی تھی ان کے سردار نے. ہم نے مدینہ پہ چڑھائی کرنی ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے یہ ہاں جی حکمت عملی تیار کی کہ جائے کہ وہ چڑھائی کریں، ہم پہلے کر دیں. چلیں، ان کے اونٹ آپ نے پکڑ لیے، جانور، فقاتل مقاتلتهم تو آپ نے مار دیا ان کے لڑاکوں کو جو جنگجو تھے، جنگجو کو، وسبیا ذراریهم اور قید بنا لیا ان کے بچوں کو. واصاب یومئذ جویریہ، اور اسی دن جویریہ ہاتھ میں آئی. جویریہ وہ سردار کی بیٹی تھی، بنت الحارث. حارث جو تھا نا، حارث، یہ سارا کام اس نے کیا تھا، اس کی بیٹی تھی جویریہ. حدثني بعد میں یہ آپ کی بیوی بن گئی. حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. اور وہ تھی کون؟ جویریہ اس لشکر میں. حدثنا نہیں، وہ شیابی تھا اس لشکر میں، شیابی جو حدیث بیان کر رہا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى ٹھیک ہے، عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال رأيت ابا سعيدا فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المستلق فأصبنا سبيا من سبي العرب. بن سبی العرب، عرب کے قیدیوں میں سے، یعنی عربی کو غلام بنایا جا سکتا ہے. من سبی العرب. فاشتهينا النساء فاشتد علينا العزبة. عزبت، ہم پہ مشکل ہو گیا تنہا رہنا. عزبہ میں نا عورتوں سے تنہا رہنا. یہ فاشتد علينا العزبة، فاشتدت یہ کون سا قاعدہ یاد ہے؟ کیسے؟ فاشتدت علينا العزبة کیوں؟ عزبہ مؤنث تو نہیں، مذکر ہے عزبہ. یہ تا تو ویسے مصدر کے سمائی ہوتے ہیں نا، خلاف قیاس. عزبہ تو ٹھیک ہے. فأحببنا العزل، ہم نے چاہا ازل کو. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة. نہیں ہے کوئی جان ہونے والی، تم ازل کرو یا نہ کرو، جس نے دنیا میں آنا ہے آ کے ہی رہنا ہے.
من نسمات کائنات الى یوم القیامہ الا وهي کائنات. الا وہی کائنۃ. حدثنا زہیر بن حرب حدثنا جریر عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال لا ازال احب بنی تمیم. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 باتیں سنی ہیں تو میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا رہا. ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی جب سے میں نے آپ سے یہ 3 باتیں سنی. ہاں جی. حاب حدثني ابن سلام اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن ابي زرعة عن الحارث عن ابي زرعة عن ابي هريرة وعن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال ما زلت احب بني تميم منذ 3. منذ ثلاث میں نا یعنی منذ میں نے جب سے سلاسن 3 باتیں میں نے سنی. مراد یہ کہ میں نے سنی. سمعت بالرسول تب سے مجھے بنو تمیم سے محبت ہے. کیا سنی؟ میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فیہم سمعته یقول ہم اشد امتی علی الدجال. اللہم اشد امتی علی الدجال. وہ میری امت میں سے دجال پر زیادہ سخت ہوں گے. یعنی یہ ڈٹ کے دجال کا مقابلہ کریں گے. کون؟ بنو تمیم والے. قال وجاءت صدقاتهم. دوسری بات آئے ان کے صدقے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه صدقات قومنا. یہ ہماری قوم کے صدقے ہیں. وکانت سبیہ. پتہ ہے نا آپ کا سلسلہ نسب بنو تمیم پہ جا کے مل جاتا ہے اس لیے. وکانت سبیۃ منہم. ایک بچی تھی ان میں سے عند عائشہ. حضرت عائشہ کے پاس یعنی لونڈی تھی ان کی. فقال اعتقیھا. اور میں عائشہ اس کو آزاد کر دے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. فانھا من ولد اسماعیل. شاباش. باب فضل من ادب جاریتہ. فضیلت اس شخص کی جو ادب سکھائے اپنی لونڈی کو وعلم. اور اس کو تعلیم دے. حدثنا اسحاق بن ابراہیم سامع محمد بن فضیل عن مطرف عن شعبی عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت له جاریۃ فعالها. جس کے پاس لونڈی ہو فعالها وہ اس کی اچھی پرورش کرے واحسن الیہا اور اچھا سلوک کرے. ثم اعتقها. ہاں پھر اس کو آزاد کرے. ہاں جی جی ہاں جی چلے آزاد کرے وتزوجها اور اس کو اس سے شادی کر لے. کان له اجران. پرورش کرے، تعلیم دے، ادب سکھائے، پھر اس کو آزاد کرے، پھر آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی کر لے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم العبید اخوانکم. غلام تمہارے بھائی ہے. فاطعموہم مما تأکلون. ٹھیک ہے ان کو کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. وقول اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ إِلَى قَوْلِهِ مُخْتَلًا فَخُورٍ. ذِي الْقُرْبَى الْقَرِيب. قریب کے رشتہ دار. والجنوب الغریب الجار. غریب ہے نا اجنبی بیگانے. الجار الجنوبی یعنی صاحب فی السفر. یعنی سفر کا ساتھی. جار الجنوب سے مراد سفر کا ساتھی. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبۃ حدثنا واصل الاحدب قال سمعت المعرور بن سویدہ قال رأيت ابا ذر الغفاری وعلیہ حلۃ. ابو ذر نے ایک حلہ زیب تن کیا ہوا تھا وعلی غلامہ اور ان کے غلام پر بھی ایک حلہ تھا. فسألناہ عن ذلک. ایک جیسا حلہ، ایک جیسے کپڑے، جیسے مالک کے ویسے غلام کے. میں نے پوچھا اس سے یہ کیا وجہ ہے؟ عن ذلک فقال انی صابیت رجلا. انی صاببت. انی صاببت رجلا. کہتے ہیں ابو ذر کہ میں نے گالی گلوچ کی ایک آدمی کے ساتھ، میں نے اس کو برا بھلا کہا، اس نے میری شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیرتہ بأمہ، تو نے اس کو آر دلائی اس کی ماں کی. ثم قال ان اخوانکم حوالکم. اور فرمایا تمہارے بھائی تمہارے غلام ہیں.
تمہارے بھائی تمہارے غلام غلام ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے تابع کیا، جعلہم اللہ تحت ایدیکم ایدیکم، ایدیکم نہیں پڑھنا، فمن کان اخوہ تحت یدہ جس کا بھائی اس کا غلام ہو یا اس کے تابع ہو، فلیطعمہ مما یاکل اس کو کھلائے جو خود کھاتا ہے، ولیلبسہ مما یلبس ٹھیک ہے، اس کو پہنائے جو خود پہنتا ہے، ولا تکلفوہم ما یغلبہم ہاں ٹھیک ہے، فإن کلفتموہم ما یغلبہم فأعینوہم اور ان کی مدد کرو۔ ابوبکر ٹھیک نہیں یہ کام، باب العبد اذا احسن عبادت ربہ غلام جب اچھی طرح کرے اپنے رب کی عبادت ونصح سیدہ اور خیر خواہی کرے اپنے آقا کی۔ حدثنا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه عز وجل كان له أجره مرتين، اس کے لیے ہوتا ہے دو اجر۔ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران، چلے وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران۔ یعنی غلام کے لیے بھی دو اجر اور مالک کے لیے بھی دو اجر۔ غلام کون سا؟ جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور ساتھ ساتھ اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے۔ حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله اگر جہاد فی سبیل اللہ نہ ہوتا والحج اور حج نہ ہوتا وبر امي اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہ ہوتا، لأحببت ان اموت وانا مملوک، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مرتا کیسے؟ غلامی کی حالت میں، کہ میں بھی کسی کا غلام بن کے رہتا۔ حدثنا اسحاق بن ناصر حدثنا ابو اسامہ عن الأعمش حدثنا ابو صالح عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم مال احدهم يحسن عبادت ربه، بہت اچھا ہے وہ غلام تمہارے کسی ایک کا جو بہت خوب کرے اپنے رب کی عبادت، وَيَنَصَحُ لِسَيِّدِهِ وَيَنْصَحُ اور خیر خواہی کرے اپنے آقا کی۔ نحمد و نصلی علی رسول باب ختم ہو گیا؟ اما بعد فاعوذ باللہ کتاب السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن کتاب ختم الرحیم۔ کرے گا؟ نہیں کتاب ختم کرے۔ ابوبکر آپ پڑھے۔ طالبان ثاقب صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اچھا چل ٹھیک ہے۔ سردار نعمان صاحب ماشاءاللہ جی۔ عبداللہ اچھا عبداللہ اشاعتی صاحب جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ محمد عیسیٰ صاحب نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کراہیت التطاول علی الرقیق، غلاموں پر دست درازی کرنے کی کراہیت۔ وقولہ عبدی و امتی، اور کہہ سکتا ہے مالک اپنے غلام کو عبدی امتی، ہاں جی میری لونڈی امتی۔ وقول اللہ تعالی والصالحین من عبادکم و امائکم، عباد اماء، ٹھیک ہے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ غلاموں کو۔ وقال آیات قرآنی سے استدلال کر رہے ہیں امام صاحب۔ وقال عبدا مملوکا، اور قرآن میں آیا ہے نا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا والفیا سیدہا لدل باب۔ سید کس کو کہا جا رہا ہے؟ آقا کو۔ جی
وقال عز وجل من فتياتكم من فتیات، فتح کی جمع فتیاتکم المؤمنات 5ویں پارے میں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الی سیدکم، اور آپ نے فرمایا اٹھو اپنے سردار کے لیے. یہ کس کو سردار کہا جا رہا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب وہ آئے نا اور میں اس کا استقبال کرو، اس کو سید کا قوموا الی سیدکم. واذکرنی عند ربک، اور مالک کو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ رب. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا. یعنی عند سیدک. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن عبید اللہ حدثنا نافع عن عبد اللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ناصح العبد سیدہ واحسن عبادت ربہ، عبادت ربہ، احسن عبادت ربہ. احسن فعل ہوا فاعل، عبادت مضاف، ربہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، فعل فعل مفعول مل کر جملہ. احسن عبادت ربہ. کان لہ اجرہ مرتین. چلے حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للمملوک الذی یحسن عبادۃ ربہ ویؤدی الی سیدہ الذی لہ علیہ من الحق ونصیحۃ والطاعۃ اجران. شاباش. ٹھیک ہے، حدثنا خیر خواہی کرنے کا، اطاعت کرنے کا، اپنے مالک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ڈبل اجر ہے. حدثنا محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام بن منبه انه سمع ابا هريره يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقل احدكم اطعم ربك. اطعم ربک، یعنی پہلے کیا ہے کہ آپ کیا مالک کو رب کہہ سکتے ہیں، سید کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، اور غلام کو عبد کہہ سکتے ہیں، لونڈی کو آمہ کہہ سکتے ہیں. یہاں آ رہا ہے کہ نہ کہے اطعم ربک کا. کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ جب شرک کا احتمال ہو شرک کا، پھر بالکل نہ کہے. وزی ربا کا اس کی ربا کا نہیں اطعم ربک کا وزے کیا کون سا صیغہ ہے؟ باب نا وزا یوزع توزیع وضو سے فہوا موزع ووزع یوزع توزیع فذاک موزع لم یوزع لم یوزع لا یوزع لا یوزع لن یوزع الامر من وزع. وزی ربا کا اس وضو کی کرا اپنے رب کو، مالک کو، اس کی ربا کا. پلا اپنے مالک کو. وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ. چلے یہ نہ کہے بلکہ سید کہے، مولا کہے. وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي. اور مالک بھی نہ کہے عبدی امتی، جب شرک کا احتمال ہو، شبہ ہو. وَلْيَقُلْ فَتَيَا وَفَتَيَاتِي. وَلْيَقُلْ فتایا، فتایا نہیں پڑھنا، فتایا و فتاتی. ٹھیک ہے، فتایا کا معنی میرا غلام، میرا غلام. وغلام. حدثنا ابو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من آتاك نصيبا له من العبد. پھر وہ حدیث آ گئی ہے، بار بار آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو دو آدمیوں کا غلام ہو، دو مالکوں کا، وہ حدیث آ رہی ہے پہلے والی. وكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وأوتك قيمة عدل وأوتك من ماله وإلا فقد آتاك منه ما آتاك. پھر آزاد ہو گیا جو آزاد ہو گیا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها. بال منا خامد. وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه
ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا سفيان عن الزهري حدثني عبيد الله سمعت ابا هريره وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامه فاجلدوها ثم یہ لفظ کون سا آ رہا ہے؟ آما کا. لونڈی زنا کرے اس کو کوڑے مارو. ثم اذا زنت فاجلدوها ثم اجلدو افعال کا حمزہ قطعی ہوتا ہے. فاجلدوها ثم اذا زنت فاجلدوها قال في الثالثة أو الرابعة فبيئوها ولو بسفير. زفیر سفیر نہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ رسی، بالوں کی رسی. باب اذا آتاه اور خادم مگر لا دو پائے مفتی نہ دینا پوے. باب اذا آتاه خادمه بطعامه. جب لائے اذا عطا تھی خادمہ فاعل، جب لائے اس کا خادم کھانا. کس کا؟ مالک کا. خادم نوکر اس کے پاس کھانا لائے، پھر مالک کیا کرے؟ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائے. پر ایسے کون کرے؟ اگر ساتھ بٹھا کے نہ کھلائے پھر لقمہ دو لقمے اس کو ضرور دے، کیونکہ اس نے مشقت اٹھائی ہے، محنت کی ہے پکانے میں. حدثنا جاج بن من حال حدثنا شعبة واخبرني محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه اگر اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھائے معه فليناوله لقمة لقمتين. ٹھیک ہے، اس کو دے دے لقمہ یا دو لقمے. او اکلة او اکلتين فانه ولي علاجہ. علاج میں نا تکلیف مشقت، وہ تکلیف اٹھا کے آیا ہے. باب العبد راع فی مال سیدہ. نہیں، یا پڑھیں باب العبد یا پھر پڑھیں بابن، یہ زیادہ ٹھیک ہے. باب العبد راع فی مال سیدہ ونسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم المال الی السید. اور منسوب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال یا نسبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی سید کی طرف. حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب بن الزہری اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمر انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كلكم راع ومسؤول عن رعیته فالامام راع ومسؤول عن رعیته والرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعیته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعیتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال سمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وآسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبي قال والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول عن رعيته. باب إذا راعی کا معنی کیا ہے یہاں؟ نگران. باب اذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. ہاں جب مارے غلام کو تو چہرے سے بچے. اللہ کیسی تربیت ہے، تعلیم ہے. کسی کو بھی مارے نا، پہلی بات ہے کہ نہ مارے. اگر مارنے کی نوبت آ ہی جائے پھر چہرے پہ نہ مارے. حدثنا محمد بن عبید اللہ حدثنا بن وهب قال حدثني مالك بن انس قال واخبرني ابن فلان عن سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه. قال ابو اسحاق قال ابن حرب الذي قال ابن فلان ہوا قول ابن وهب ہوا سمعانی ہوا ابن سمعان. ٹھیک ہے، کتاب ختم ہو گئی. جی. آگے مکاتب. مکاتب غلام کس کو کہتے ہیں؟ جس کا مالک کہے اس کو کہ تو نے مجھے 1 سال کے اندر 12,000 روپیہ دینا ہے. آسان بات کر لیتے ہیں. 1 سال کے اندر کتنے ہزار دینے ہیں مجھے؟ 12,000. اور تو پھر آزاد ہو جائے گا، یعنی ہر مہینے میں 1,000، 12 ماہ میں 12,000.
یہ ہے مکاتب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالجبار صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ بلال احمد صاحب ماشاءاللہ، زاہد حسین صاحب، یہ بالکل کلاس نہیں چھوڑنے والے انشاءاللہ، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، حدیث پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، تم خوش رہو، آباد رہو، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو، اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ لو جی مکاتب شروع ہو گئی۔ یہ بابا جی خالد صاحب ہیں، آج ایک بابا جی نہیں آئے، انہوں نے چھٹی لی ہے مجھ سے۔ یہ خالد صاحب ہیں، کون؟ اچھا محبت علی انجم صاحب سن رہے ہیں جی، بابا خالد وہ سن رہے ہیں، وہ اپنا سبق پڑھ رہے ہیں۔ اصل میں نا انہیں مجھے کہا ہے چھٹی کا، ضروری کام تھا، لیکن سبق انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ محبت علی صاحب، محبت علی انجم صاحب، آپ ہمارے ہمیشہ کے ساتھی ہیں، شروع سے رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ فی المقاتبی، سمجھ آ گئی نا مکاتب کی کہ مالک کیا کہتے ہیں، قسطیں کر لے اپنے غلام سے کہ مجھے 1 سال کے اندر اندر آپ 12,000 روپیہ دے دیں، ہر مہینے بعد 1,000، تو پھر میری طرف سے آپ آزاد۔ یہ ہے مکاتب جس کے ساتھ لکھا جائے، مکاتب یکاتب، اسے مکاتب لکھت پڑھت کی جائے۔ باب المقاتبی و نجومہ فی کل سنۃ۔ نجوم نجم کی جمع، نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے۔ ستارہ۔ یہاں کیا مراد ہے؟ قسطیں، مکاتب کا بیان اور اس کی اقساط کا بیان۔ پہلے ایسے ہی ہوتے تھے نا، یہ تو نہیں نا پتہ ہوتا تھا، نہ گھڑیاں ہوتی تھیں، نہ کوئی اور ایسا سلسلہ، نہ کوئی لکھنے پڑھنے کا نظام، تو ستاروں کے، کیوں جی خالد صاحب، ستاروں کے حساب سے ہاں جی وہ طے کر لیا کرتے تھے سارے۔ ہاں جی بالکل، وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، رستہ بھی ایسے ہی۔ تو اس لیے ہاں جی نجوم کہہ رہے، نجم، نجوم، قسطیں، اقساط۔ وقولہ تعالی والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، یعنی مکاتبت کرنی جائز ہے، اللہ کا فرمان ہے، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر معلوم کرو تو ان سے مکاتبت کر لو۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ وقال روح عن ابن جریج قلت لعطاء اواجب علی اذا علمت له مالا، کیا اچھا میں نے کہا کیا واجب ہے مجھ پہ جب مجھے معلوم ہو جائے کہ غلام کے پاس مال ہے، یعنی اقساط کرنی واجب ہے، ان اکاتبہ، یہ کہ میں اس سے مکاتبت کروں؟ قال ما اراہ الا واجبا، اس نے کہا، رو نے کہا میرے خیال میں تو واجب ہی ہے، ما اراہ الا واجب، میرے خیال میں تو واجب ہی ہے۔ وقال عمرو بن دینار قلت لعطاء تعصرہ عن احد، میں نے کہا عطا کے لیے تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یا کسی سے نقل کر کے کہتا؟ تاثر میں نا اثر، پتہ ہے نا آپ کو، اثر کسی سے نقل کر رہا ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں۔ ثم اخبرنی ان موسیٰ بن انس اخبرہ ان سیرین سأل انسا ہاں المقاتبۃ، ایک حدیث مجھے سنائی، سیرین، پتہ ہے نام سنا ابن سیرین کا، وہ بہت بڑے محدث تھے، سیرین بھی محدث تھے اور غلام تھے حضرت انس بن مالک کے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ غلاموں نے کتنا کام کیا ہے۔ وہ جو آپ پڑھتے ہیں نافع مولا ابن عمر، وہ بھی تو غلام تھے، انہوں نے کتنا کام کیا ہے، بہت بڑے محدث مولا ابن عمر، اور اسی طرح یہ سیرین اور ان کے باپ سیرین، یہ بھی غلام تھے انس بن مالک کے، لیکن بہت بڑے محدث۔ تو سیرین کہہ رہے ہیں انس کو، کیا کہہ رہے ہیں؟ سأل انسا المقاتبۃ، انس سے مانگی سیرین نے مکاتبت، وکان کثیر المال، اور ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ کن کے پاس؟ سیرین کے پاس۔
فانطلق الى عمر تو وہ گئے طرف عمر کی، فابا نہیں وکان کثیر المال فابا فابا، لفظ اب چھوڑ رہے ہیں نا، تو انس نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں میں نے مکاتبت نہیں کرنی۔ فانطلق الى عمر وہ گئے عمر کے پاس، فقال کاتبہ عمر نے کہا مکاتبت کر لے، فابا فضربہ بالدرۃ ہاں اس نے پھر انکار کیا تو حضرت عمر نے ان کو درہ مارا۔ کن کو؟ انس کو۔ پھر کیوں نہیں کرتا؟ اور ساتھ ہی عید پڑھ سنائی، ویتلو عمر فقاتبہم ان علمتم فیہم ان علمتم فیہم فقاتبوا من علمتم فیہم خیرا، فقاتبہ تو پھر انس نے مکاتبت کر دی۔ وقال اللیث حدثني یونس عن ابن شہاب قال عروۃ قالت عائشۃ ان بریرۃ دخلت علیہا تستعینها فی کتابتها وعلیہا 5 اواقیہ، یعنی یہاں بھی مکاتبت کا ثبوت ہے، بریرہ نے مکاتبت کی، ان کے ذمے کتنی قیمت تھی؟ 5 کیا اوکیے۔ ایک اوکیہ کتنا ہوتا ہے؟ درہم ایک اوکیہ 40 درہم کا، 40 درہم 40 یہ کتنے ہو گئے؟ 300 درہم، 40 40 40 40 40 300، ٹھیک ہے جی، 200 200 ہاں، 40 40 پھر 40 40 ہاں 160، ہاں ٹھیک ہے 200، بالکل ٹھیک ہے۔ نجمت علیہا فی 5 سنین، جو قسط وار لاگو کیے گئے 5 سال کے اندر۔ فقالت لها عائشۃ ونفست فیہا ارائیتی ان عدد فقالت لہا عائشہ، تو آگے کیا ہے؟ ونفست اور انہوں نے رغبت کا اظہار کیا، فیہا یعنی اس کی آزادی میں۔ ارائیتی ان عددت لهم عددتا واحدتا، نہیں بتائیں جی کیا لفظ ہے؟ ارائیتے، عددتا واحدتا ارائیتے ان، عددت عبداللہ صاحب آپ نے بتانا ہے۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ عددت لهم آگے عددتا واحدتا، کیا؟ عددتا واحدتا، عدتن، کیوں؟ آپ کہہ گئے یہ کتاب پہ لکھا ہوا ہے عدتن، کہہ دیں عبداللہ صاحب کیا ہے؟ کیوں؟ یہ کتاب والا لکھ رہا ہے عدتن، آپ عدتن کہہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ عبداللہ صاحب کے پاس قرآن کی دلیل ہے، عدتن ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدتن۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے 5 سال کے اندر لینے ہیں، اگر میں ایک دفعہ ہی ادا کر دوں عدتن واحدہ تن تو ایک شرط ہوگی، پھر ولا میری ہوگی، ولا میری ہوگی، ٹھیک ہے؟ ولا کس کو کہتے ہیں؟ آزادی کی نسبت۔ عبداللہ یہ بات پھینک کے آؤ، ایبیعو کی اہلو کی تو بیچ دیں تجھے، تیرے مالک ہے، فاتقت کی میں تجھے آزاد کر دیتی ہوں، فیکون ولاء کی تو ولا تیری میری طرف ہوگی۔ فذهبت بریرۃ الی اہلہا بریرہ گئی اپنے مالکوں کے پاس، فعرضت ذلک علیہم فعرضت، عرضت نہیں جی یہ بات ان کے سامنے رکھی، فقالوا لا الا ان یکون لنا الولاء، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں مانیں گے، ہاں مگر یہ کہ ہو ولا ہماری، ولا کی نسبت ہماری ہو، ہماری طرف ہو۔ قالت عائشہ فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ حضرت علیہ عائشہ کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فذکرت ذلک له، اس بات کا آپ کے لیے ذکر کیا، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو وسلم فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتریها فاتقیها، اس کو خرید اور آزاد کر، فانما الولاء لمن آتک، ولا اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے، ولا تیری ہوگی، وہ کیا لگتے ہیں؟ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ پھر علیہ کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال ما بال رجال یشترطون شروطا، کیا حال ہے ایسے لوگوں کا جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی فی کتاب اللہ، جو اللہ کی لیست فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں نہیں، نجائز غلط شرطیں، من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ جو ایسی شرط باندھے جو اللہ کی کتاب میں نہیں، فہو باطل، وہ باطل ہے۔ شرط اللہ احق و اوثق، اللہ کی شرط زیادہ حقدار اور زیادہ مضبوط ہے۔ باب ما یجوز من شروط المقاتب ومن اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ عز وجل فیہ
عن ابن عمر عن النبی صلی ٹھیک اللہ ہے، علیہ وسلم. یہ حدیث اب بار بار آئے گی، میں ترجمہ نہیں کروں گا. بالکل، اگر زاہد حسین کو نہیں ملنی تو پھر کس کو ملنی ہے جی؟ اگر زاہد حسین صاحب کو بخاری کی سند نہیں ملنی پھر کس کو ملنی ہے؟ یہ تو ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہیں، ہمیشہ کے ہمارے بھائی ہیں، طالب علم ہیں، ساتھی ہیں. 2541 کیا 2500 حدیث نمبر پوچھ رہے ہیں. حدیث نمبر 2541 صفحہ بتائیں نا ان کو، صفحہ. سوال پتہ نہیں ان کے پاس کون سے مکتبے کی کتاب. لیکن مترجم نہیں رکھنی پائی. جتنے بھائی سن رہے ہیں نا، مترجم نہیں سامنے رکھنی، عربی نسخہ، تاکہ آپ کا فائدہ ہو زیادہ سے زیادہ. زید حسین مترجم نہیں رکھنی سامنے، عربی نسخہ، ورنہ سند نہیں ملے گی. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها. تستعینها، ہاں جی، مدد مانگنے کے لیے اپنی کتابت کے بارے میں. ولم تكن كزت من كتابتها شيئا. اور نہیں تھی انہوں نے ادا کیا اپنی کتابت سے کچھ بھی. قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك الہ لکھے، إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ٹھیک ہے، ويكون لنا ولاؤك لي. ہاں ولا ہماری ہوگی. فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك. اگر ایسا چاہتی ہے تو ثواب کما لے، یعنی ایسے ہی آزاد کر دے بغیر ولا کے. فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاتکی. ابتاعی اس کو خرید، ابتاع یبتاع خریدنا، اور آزاد کر. فإنما الولاء لمن آتاك. ٹھیک ہے. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. جو ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط 100 مرة. اگرچہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ ہوں. شرط اللہ احق و اوثق. ٹھیک. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر قال ارادت عائشة ام المؤمنين ان تشتري جارية لتؤتكها. آزاد کرنے، خریدے لونڈی آزاد کرنے کے لیے. فقال اهلها على ان ولاءها لنا. ٹھیک ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمنعك ذلك. تجھے یہ بات نہ روکے، کوئی مسئلہ نہیں، ولا تجھے تیری ہوگی. فإنما الولاء لمن آتاك. لمن اعتق. ٹھیک ہے. باب استعانت المقاتب وسؤاله الناس. مکاتب کا مدد طلب کرنا اور لوگوں سے سوال کر مانگنا، سوال کرنا کہ میری مدد کرو، میرے پیسے ادا ہو جائیں. جیسے بریرہ نے حضرت عائشہ سے مدد مانگی. چلے حدیث پڑھیں. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن هشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ قالت جاءت بریرہ فقالت انی کاتبت علی 9 اواکن فی کل عام اکیۃ. اچھا 9 کتنی مکاتبت؟ 9 کیے. پیچھے کیا تھا؟ 5، یعنی 5 یا 9 کیے 450 درہم. ٹھیک ہے جی. فاعیننی میری مدد کر. فقالت عائشہ ان احب اہلک ان اعدها لهم عدۃ واحدۃ. ہاں ایک دفعہ ہی دے دوں. وآتقتک فالت فیکون ولاؤک لی. فذهبت الى اهلها فابوا ذلك عليها فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالني فاخبرته فقال خذيها فآتكيها واشترطي لهم الولاء واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن آتاك. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق.
ما بال رجال منکم یقول احدهم آتک یا فلان ولی الولاء آزاد کر اور فلاں ولا میری ہوگی. انما الولاء لمن آتک. باب بیع المقاتب. ایک ہو گیا 40 کا یا 50؟ نہیں 40 کا 9 کے 360 بنتے ہیں نا. اچھا میں نے بھی خیال نہیں کیا. 5 کے ہو گئے نا 200. یہ 9 ہیں. 10 کے ہونے تھے کتنے؟ 10 کے کتنے ہونے تھے؟ 400 پورے ہونے تھے. یہ کتنے ہیں؟ 9 360. یہ ٹھیک ہے. باب بیع المقاتب اذا رضی. ٹھیک ہے. وقالت عائشہ ہوا عبد ما باقی علیہ شیء وقال زید. وہ غلام ہی رہے گا جب تک اس پہ باقی رہے گی. کچھ بھی تھوڑا سا بھی رہے گا پھر بھی وہ غلام ہے، خواہ ایک درہم ہی کیوں نہ رہ جائے اس کے ذمے. وقال زید بن ثابت ما باقی علیہ درہم. جب تک رہے گا اس پہ ایک درہم وہ غلام ہے. وقال ابن عمر ہوا عبد ان عاش و ان ماتا. وہ غلام ہے زندہ رہے مر جائے. و ان جنا ما باقی علیہ شیء. اگر وہ جرم کرے، وہ جرم بھی کرے، اس پہ غلامی کی سزا لگے گی، لاگو ہوگی. ٹھیک ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن یحییٰ بن سعید عن عمرة بنت عبد الرحمن ان بریرۃ جاءت تستعین عائشۃ ام المؤمنین. ٹھیک ہے. فقالت لها ان احب اہلک ان اصب لهم ثمنک. صبح میں نا ریماؤنٹ ڈھیل دوں، یعنی ان کو یک مشت دے دوں سارے پیسے سبۃ واحدۃ ایک دفعہ یک مشت. فاتقتک فعلت فذکرت بریرۃ ذلک لأہلها فقالوا لا الا یکون ولاؤک لنا. ولاؤ کے ولاؤک لنا. قال مالک قال یحییٰ فزعمت امرۃ ان عائشۃ ذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اشتریها واعتقیها فانما الولاء لمن آتک. باب اذا قال المقاتب مقاتب اشترینی واعتقنی فاشتراه لذلک. اشترینی و آتقنی، مجھے خرید اور آزاد کر. فاشتراه لذلک. ٹھیک ہے. حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد الواحد بن ایمن حدثني ابي ایمن قال دخلت على عائشة فقلت كنت غلاما لعتبة بن ابي لهب. میں کس کا غلام تھا؟ عتبہ بن ابی ابو لہب کے بیٹے عتبہ کا. ومات ووارثني بنوه. ووارثنی بنوه کی بنوه بنو کی ہوتا ہے. وہ مر گیا ابو لہب، اس کے بیٹے میرے وارث بن گئے. ووارثنی کیا لفظ ہے جی؟ بنو کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا بات ہے. بنوه چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ. بنو ہو اس کے بیٹے. ووارثني بنوه وانهم باعوني من ابن ابي عمرو. انہوں نے مجھے بیچ دیا ابن عمر کے ہاتھ. من ابن ابی عمرو المخزومی. ٹھیک ہے. فاعتقني ابن ابی عمرو. تو ابن ابی عمر نے مجھے آزاد کر دیا. واشترط بنو عتبہ. اور شرط اور خریدا بنو عتبہ نے الولاء. کس بات کو خریدا؟ ولا کو، آزادی کی نسبت کو. فقالت دخلت بریرۃ وہی مقاتبۃ. ٹھیک ہے. آگے حدیث سنا رہے ہیں. فقالت اشترینی وآتقینی. قالت نام. قالت لا یبیعونی حتی یشترطوا ولائی. وہ نہیں بیچیں گے جب تک کہ وہ شرط لگا لے میری ولا کی. فقالت لها لا حاجت لی بذالک. فسمع بذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بلغه فذکر لی عائشۃ فذکرت عائشۃ ما قالت لها فقال اشتریها وآتقیها ودعیہم یشترطوا. ان کو چھوڑے وہ شرطیں لگاتے رہیں ما شاء جو چاہیں. یشترطوا ودعیہم یشترطوا ما شاء. فاشترطها عائشۃ فاعتقتها. عائشہ نے خریدا اور اس کو آزاد کیا. واشترط اهلها الولاء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الولاء لمن آتق وان اشترطوا 100 شرط. چلے ختم. کل پڑھیں گے انشاءاللہ کتاب الہبہ. لو جی اللہ سلامت رکھے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم ہوا ہے.